تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم 2 یا 3 اسلامی بھائی بیٹھ کر کوئی بات چیت کریں کسی بھی موضوع پر، اب وہاں پر 2 احتمال ہمارے ہوتے ہیں، یا آپس سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک احتمال رہتا ہے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری کر بیٹھیں گے یا کچھ کہہ دیں گے، اور جب ہم آپس کی گفتگو سے نکل کے کسی تھرڈ پرسن جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی غیبت میں پڑ جائیں گے۔ اب ان تمام صورتوں میں بات بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا بھی ہے، تو وہ احتیاط ارشاد فرمائیے جس سے ہم بات چیت وغیرہ کرنے میں یا اس طرح زبان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اللہ توفیق دے گا، وہ ہے نا، پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو، وہ تولنا آ جائے تو پھر بات بنے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اب یہ اتنا ٹف معاملہ ہے بولنے کا، واقعی یعنی کہ ذہن ساتھ نہیں دیتا، بعضوں کا سمجھ پڑ جاتی ہے لیکن رہا نہیں جاتا۔ یہاں تو وہ جو بہترین تقسیم امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے کی ہے بس وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام غزالی کے صدقے مجھے بھی زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما دے اور ہم سب کو زبان کی احتیاطیں آ جائیں۔ تو وہ بات کی تقسیم اس طرح فرمائیے نا کہ بولنے کی 4 کائنڈس، قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ مکمل نقصان دہ گفتگو، نمبر 2 ایسی گفتگو جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، نمبر 3 ایسی گفتگو جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اور نمبر 4 ایسی گفتگو کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، مفید گفتگو۔ یہ 4 قسمیں انہوں نے بیان کی۔ تو اب سب سے پہلے نقصان دہ گفتگو، تو نقصان دہ گفتگو ہے وہ تو ہے ہی قابل ترک، جس بات سے بولنے سے نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ ایسی بات جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو یہ بھی قابل ترک ہے، کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں فائدہ بھی اور نقصان ہو، جو سمجھدار ہوگا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ جس میں نہ فائدہ نہ نقصان، تو یہ فضول کہلاتی ہے۔ تو اس میں بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نقصان موجود ہے، تو وہ کہ جتنی دیر ایسی بات کرے گا جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، اتنی دیر ذکر اللہ کر لے، کیونکہ وہ تمہارے سانس، وہ وقت تمہارا ضائع ہو گیا نا جو تم نے فضول بات میں، جبکہ وہ فضول بھی خالص فضول ہو تو نا۔ ہمارے یہاں جس بات کو فضول کہا جاتا ہے وہ بارہا گناہوں بھری ہوتی ہے، ورنہ اگر خالص فضول بات ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ وہ اس میں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور چوتھے نمبر پر مفید گفتگو، فائدے والی گفتگو۔ اب اس پر جو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو تبصرہ کیا ہے وہ پڑھنے کے بعد تو صحیح بات ہے کہ ہمت جواب دے جاتی ہے کہ زبان کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے، بولنا آتا ہی نہیں۔ تو اس میں کچھ اس طرح تبصرہ فرمایا کہ مفید گفتگو کے لیے، کہ مفید گفتگو میں بعض نقصان دہ باتیں اس طرح اس میں گھس جاتی ہیں کہ اس بولنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلا اس مفید گفتگو میں ریا شامل ہو جاتی ہے، بعض اوقات دکھاوا شامل ہو جاتا ہے۔ آدمی خوبصورت الفاظ بول کر بعض اوقات اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور چکنی چپڑی بنا کر اس سے پیسے کھینچنے کی یا عزت بڑھانے کی ترکیب کرتا ہے۔ بعض اوقات اسی مفید گفتگو کے دوران وہ کسی کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے، جھوٹے مبالغے کر دیتا ہے۔ مبالغہ بھی کرنا آنا چاہیے نا، مبالغہ جائز بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹا مبالغہ بھی کر ڈالتا ہے۔ تو یوں یہ مفید بات کے ارد گرد گھیرا بہت تنگ ہے اس کا، ذرا بھی یہ چوکا تو وہ ایک دم سے جا کر گناہ میں جا پڑے گا۔ امام غزالی نے پھر اینڈ اس پر کیا، لہذا خاموش رہے۔ اب بولنا نہیں آتا تو پہلے بندہ سیکھے بولنا پھر بولے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو بیان فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو یہ اب یہ سب غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم مطلب یعنی کہ وہ کسی کی بات کا کیا لیبورٹری ٹیسٹ کریں گے؟ آپ ایک انگلی اٹھاتے 3 اپنی طرف آ رہی ہے نا،
کہ اپنے کو بولنا آتا ہے کہ نہیں، اس کو بولنا آتا ہے نہیں آتا، اس کو چھوڑو نا، حسن ظن رکھیں کہ ان کو بولنا آتا ہے مجھے نہیں آتا. آدمی اپنی کرے کہ مجھے اچھی بات بھی کرنے جاتا ہوں تو اس میں کتنی میں غلطیاں کر بیٹھتا ہوں. جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے. میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا